اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ذکر اور ان کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت اور اس کا محبوب جانتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے معنی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے لفظ الفاظات ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ خطاب باری تعالیٰ کر رہا ہو اور جس سے خطاب کیا جا رہا ہو اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ خطاب کیا کیا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ سورہ آل عمران اس آیہ مبارکہ کا شان نزول علماء مفسرین نے لکھا ہے، علامہ یعقوب کے نزدیک، کہ یہ آیہ مبارکہ سورہ کی جو پہلی 80 آیات ہیں وہ نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ آل عمران کی 80 آیات، پہلی 80 آیات نجران کے وہ گروہ جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، اور انہوں نے یمنی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ان کی بڑی شان و شوکت تھی۔ عصر کا وقت تھا، ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ وفد آیا جس میں کل 60 لوگ تھے، اور اس میں سے 14 سردار تھے، اور جن میں ان کا امیر عاقب تھا اور ایک کا نام سید۔ اب یہ دونوں انہوں نے کہا کہ ہماری نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عاقب اور سید دونوں کی گفتگو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ تو حضور نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم پہلے ہی مسلمان ہیں، آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو مذہب ہے، جو چیز آپ کو اسلام سے مانے ہے، روک رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ ہی ہمیں بتائیے، اگر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تو عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اس پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میرا رب جو ہمارا رب ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اسے وہ کبھی بھی نیند نہیں آتی، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اور وہ الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم جانتے ہیں۔ تو پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خوراک بھی دی گئی، اور تم لوگ جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں رہے، اور ان کی جیسے عام لوگوں کا حمل ہوتا ہے ایسے ہی رہا، جیسے انہوں نے عام بچے کو جنم دیا جاتا ہے انہیں بھی ایسے جنم دیا گیا، پھر انہیں خوراک دی گئی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جانتے ہیں، کیوں نہیں جانتے؟ تو پھر حضور نے فرمایا جب تم یہ جانتے ہو تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہوں، جب وہ خدا تو نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ میرا رب جو ہے وہ کلی نگران ہے، وہ ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کا رزاق ہے، ہر چیز کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو کیا ایسی صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت کیونکہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوائے اس علم کے جو رب نے انہیں عطا کیا ہے، کیا ان کے پاس اس چیز کا علم ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم بالکل اس بات پر ٹھیک ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا جب یہ سب کچھ تم مانتے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہوں؟ وہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا تو کوئی بیٹا نہیں، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ تو فرمایا وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو
پھر اس پر وہ یہ خاموش ہو گئے، اور سورہ آل عمران کی 80 آیات اس بارے میں نازل ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم واللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، اور حضرت یعقوب نے اس کو پڑھا ہے کہ الف لام میم پر انہوں نے کہا توقف ہے۔ اب کیونکہ الف لام میم اللہ لا الہ الا اللہ شروع کی ہے، لیکن باقی سارے جمہور کے نزدیک یہاں پر وقف نہیں ہے، اس کو پڑھا گیا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رکھنے والا ہے، اب پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے، اور یہ 3 صورتوں میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں، آیت الکرسی میں آیا، اور سورہ آل عمران کی اس آیہ مبارکہ میں آیا، اور پھر سورہ طٰہٰ میں آیا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ اسم اعظم ہے، اور جس نے بھی اسم اعظم کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کی تو رب کریم اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے، جو بھی اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے گا تو رب کریم اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو رب کریم فرمایا الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی، حی القیوم وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس نے پوری کائنات کو قائم کر کے رکھا ہے اور ہمیشہ قائم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔